ومما رزقناهم ينفقون۔ جس کو رات کو بستر اچھا نہیں لگتا، سردی میں ٹھنڈا پانی ستاتا نہیں، جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو، گرمی سردی کی پرواہ نہ ہو، رات دن کی پرواہ نہ ہو، بلا بگاڑ کی پرواہ نہ ہو، تو اسے دنیا بھی زیب و زینت کی پرواہ نہ ہو، بس وہ یکایک ایک بات پہ لگ گیا ہو، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ ساری رات سجدے، سارا دن اطاعت، ساری رات عبادت، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں، آپ کی غلامی میں ساری زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دھوڑا لگا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا مفسر بھی تھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک زبانی یاد تھی۔ ساری عمر میں تہجد قضا نہیں ہوئی، تمام عمر میں کبھی فرض نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی۔ جن کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ جنازہ صبح سے لے کر شام تک جامع مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا، کسی نے جرأت نہ کی، کسی نے ہمت نہ کی، اپنے اندر ان شرطوں کو پورا نہ دیکھا۔ جب شام قریب آئی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے رو پڑے، او اللہ والے جاتے جاتے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول گئے۔ یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا، کون جانتا تھا میں کیسا ہوں؟ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا۔ ہمارے یہاں ملتان میں مستقل ایک روڈ ہے حافظ جمال روڈ کے نام سے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے، مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا، اور جس میں یہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی، سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں، کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سارا دن گزر گیا، لوگ وصیت نامہ دیے بیٹھے ہیں، عالم تھے، محدث تھے، مفتی تھے، قاضی تھے، قاری تھے، عالم تھے، مگر کوئی جرأت نہیں کرتا۔ دوستو سچائی کا زمانہ تھا۔ اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر اس طرح کا لکھو گے تو انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ ارے جیسی ہوں ویسی فرشتے، جیسے تم ویسے ہی ہم۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو انشاءاللہ جنازہ پر آنے کے لیے لنگوٹا کس کے ایسا آئے گا جس نے تہجد تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑے ہوں گے۔ میرا چھوڑو نہیں پڑی تو کیا اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ مکاری کا زمانہ ہے، بولو شام کا وقت ہوا، لوگ بڑے منتظر ہیں۔ ایک اللہ والا دور کا پیدل سفر کا طے کرتا ہوا پہنچا،
جنازے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ہوتے ہیں نا کہیں باپ کے دلوں میں ساری عمر ایک اور بات میری ہاتھ پلے باندھ چلے جاؤ، اعتراض والی طبیعت بھی نہ بناؤ. ہر کسی پہ اعتراض، مولوی صاحب کا صافہ ٹھیک نہیں ہے، مولوی صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، اس امام کے پجامے جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے، ابا جان تمہارا یہ کرتا ٹھیک نہیں ہے، امی جان تمہارا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں، جناب بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتراض والی طبیعت نہ پیدا کرو، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض. یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. ہم چنا دیگرے میں اپنا آپ ٹھیک ہے، سارا جہان غلط ہے. تو کئی آدمی آئے، ارے صاحب بات تو سنیے، آپ نے ویسے خامخانہ اعلان کر دیا نماز جنازے کا، آپ کو معلوم ہے سب نامہ یہاں لکھا ہوا تھا، ہم نے پڑھا دیتے صبح سے. فرمایا ہاں میں نے پڑھا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ لکھا کس کے لیے ہے. فرمانے لگے الحمدللہ فقیر سے ساری عمر میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. فرمایا الحمدللہ مجھ فقیر کی ساری عمر میں اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی. اور اللہ والے تو کون ہے؟ لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا سید ہے، یہ کوئی بہت بڑا گدی نشین ہے، کوئی بڑا پیر آیا ہوگا کہیں سے، پھٹے پرانے کپڑے، پیروں پہ گردے غبار پڑا ہوا. فرمانے لگے خدا بخش میرا نام ہے، خیر پور جامع والی کا باشندہ ہوں، ذات کا غبار. اندازہ لگا جس کو خدا نے عطا کی جس پر، وہ اس پر کر دی. اور یہ تو خدا کی تقسیم ہے کہ جب شہزادوں نے، سیدوں نے لڑانے اڑانے شروع کیے، کبوتر بازی شروع کی، کتے لڑانے شروع کیے، رچھ لڑانے شروع کیے، اللہ پاک نے دوسروں سے کام لیا. فرمایا جاؤ اور سیدوں میرا قرآن تمہارا محتاج نہیں، میرے محبوب کی شریعت تمہاری محتاج نہیں، میں وہ بے نیاز ہوں. پھر سکھ کے بیٹے احمد علی لاہوری کو مسلمان بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دی. فرمایا میں بڑا بے نیاز ہوں. جب ہمارے سامنے ہیل لکھی، میں نے سکھ کے بیٹے سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی. میں نے کمہاروں کو کتب ابدال بنا دیا. دیکھا نہیں آپ نے؟ شیخ رہ گئے، مرزے رہ گئے، خان رہ گئے، سید رہ گئے. انہیں دیکھو پیر عبدالحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا تو کیا پانی نہیں دیا. 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑا. اور جو مرید بکری کا دودھ نکالتا تھا، حضرت فرماتے تھے اپنی زبان میں اولیاء منہ